محترم ناظرین، سود کھانے کی سزا۔ اسلام میں سود کھانے کی سزا کیا ہے؟ آئیے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ بے شمار لوگ سود کھا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں۔ آئیے اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کیا سزا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائرل فتویٰ پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ تو ناظرین، سود کھانا کیسا ہے؟ اسلام میں سود کھانے کی سزا کیا ہے؟ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ الجواب: سود کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، سورہ بقرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا دوسروں پر جو کچھ بھی سود کا بقایا تھا اس کو بھی لینے سے منع فرما دیا گیا۔ سود کا بقایا بھی چھوڑو اگر تم ایمان والے ہو، سورہ بقرہ۔ سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہو وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سورہ بقرہ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کے اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں کے لیے فرمان الہی ہے۔ یہ ذلت آمیز عذاب ہے، اس لیے ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بے، خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ نیز سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والوں لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا، ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، سورہ بقرہ۔ سود کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کی حرمت سے قبل لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن میں ان کا سود جو دوسرے لوگوں کی ذمہ ہے وہ ختم کرتا ہوں، صحیح مسلم۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 بڑے گناہ کون ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپنا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب لکھنے والے، سودی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ جس بستی میں سود ہوتا ہے وہ بستی سود کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جائے، اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سود سے پاگل پن پھیلتا ہے، حدیث شریف میں ہے۔ آپ نے فرمایا، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے، سود خور سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس گزرا جس کے پیٹ کمروں کے مانند تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے، سود خور ہے۔ سود کرنے کا گناہ ماں سے زنا کرنے کے گناہ سے بھی بدتر ہے، حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ ایسے جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ ملحوظ رہے، آج کل معاشرے میں سود کی مختلف تمویلی صورتیں مختلف ناموں سے رائج ہے۔
شرعی احکام سے ناواقف آدمی کسی نہ کسی درجے میں ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا مستند مفتیان کرام سے رجوع کر کے ان معاملات کا حکم معلوم کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا، کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، اور جو سود نہ کھائے اسے بھی سود کا غبار لگے گا۔ تو ناظرین، مکمل بات آپ کے سامنے آ گئی، ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں۔